پاکستان کے اندر پہلے ہی مسائل کیا کم تھے کہ اب انجیکشن لگنے کی وجہ سے پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد نابینا ہونا شروع ہو گئی ہے، اندھی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے حوالے سے جو چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے، یقین جانیے کہ دل دہل جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس کس طرح کے مافیاز کام کر رہے ہیں، کس کس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو انسانیت کی ذرہ برابر رتی برابر پرواہ نہیں ہے، اور وہ 2 ٹکے بچانے کے لیے، 2 ٹکے کمانے کے لیے انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، انسانوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر رہے ہیں، انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس نے تو خیر اپنی بدترین حکومت کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ پاکستان کے اندر اتنی گھٹیا، اتنی بدترین حکومت کبھی نہیں آئی تھی جتنی پی ڈی ایم حکومت آئی تھی، اور پھر یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے تو یہ بھی چونکہ پی ڈی ایم کا ایک بچہ ہے، ایک شاخ ہے، تو انہوں نے بھی اب یہ قسم اٹھائی ہے کہ پی ڈی ایم نے کیا کم برا کیا تھا پاکستانیوں کے ساتھ کہ اب انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ملانا شروع کر دیا، بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونا شروع کر دیے، اور یہ پی ڈی ایم کے جو بدترین کارکردگی کے ریکارڈ تھے وہ سارے بھی توڑنا شروع ہو گئے ہیں، ان ساروں کو بھی پیچھے چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آج پہلے یہ جو خبریں آپ نے کچھ دنوں سے سنی ہوگی کہ جی پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر آشوب چشم اور ڈینگی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں کا مسئلہ بن رہا ہے، ان کی آنکھیں سوج رہی ہیں، ان کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، ان کو نیند نہیں آتی ہے، ان کی آنکھوں میں پین ہوتا ہے، ان کو درد ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ خبریں تو سامنے آ رہی تھیں، اور پھر یہ بھی خبریں سامنے آئے ناظرین گرامی کے جہاں پر جو بخار کی ادویات ہیں وہ بھی 2 نمبر بنائی جا رہی ہیں۔ شوگر کے جو مریضوں کا انجیکشن ہوتا ہے وہ بینائی کے مریضوں کو لگایا جا رہا ہے، جن کی آنکھیں خراب ہیں ان کو شوگر کے مریضوں والے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی جو آنکھیں ہیں وہ مکمل طور پر خراب ہو رہی ہیں، مکمل طور پر ختم ہو رہی ہیں۔ اور پھر اب یہ دیکھیں کہ اس کا شکار عام پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگ بھی ہو رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو چودھری منظور ہیں قصور سے جن کا تعلق ہے، ان کے بھائی کی بھی بینائی چلی گئی ہے، وہ بالکل اندھے ہو گئے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا پیمانے پر پاکستانیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہی کچھ چائنا کے اندر ہوا ہوتا ہے، یہی کچھ کسی اور ملک کے اندر ہوا ہوتا ہے تو انہوں نے اب تک بندے لٹکا دیے ہوتے جو ایسے کام کے اندر ملوث ہیں، لیکن پاکستان کے اندر تو ہماری حکومتیں اس وقت ہوش میں آتی ہیں، اس وقت ایکشن لیتی ہیں کہ جب پاکستان کے اندر نقصان ہو چکا ہوتا ہے، جب پاکستان کے اندر عوام جو ہے وہ اس چیز کا بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور ابھی بھی یہ جو غیر معیاری انجیکشن بنائے جا رہے ہیں یا غیر معیاری جو یہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں یا شوگر کے ٹیکے جو ہیں وہ آنکھوں کے مریضوں کو لگائے جا رہے ہیں، ان سے جو جتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، جو لوگ اس کے اندر ملوث نکلے ہیں، جن لوگوں نے یہ سارا دھندا کیا ہے، جو کمپنی اس کے اندر ملوث نکلی ہیں جن کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا رہا ہے، ان کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔ ڈان نیوز نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی اور بڑی چونکا دینے والی اور حیرت انگیز رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ جو لوگوں کو اندھا بنانے کا کام ہے یہ شروع کیا گیا۔ اور یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک بندہ آپ نے اندھا کیا ہے تو آپ کو 20 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ پیسہ بانٹا جا رہا ہے، اور یہ جو گندی اور 2 نمبر ادویات تھیں ان کو فروغ کرنے کے حوالے سے کتنے بڑے پیمانے کے اوپر ڈیلیں کی جا رہی تھی، کتنے بڑے پیمانے کے اوپر کام کیا جا رہا تھا۔ اب یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ سامنے آئے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے پھر ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے، کون کون سے اس کے جو حل ہیں وہ سامنے آئے، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا جو اگلا وزیر اعظم ہے وہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے اندر یہ جو آشوب چشم کے حوالے سے خبریں سامنے آتی رہی کہ لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، وہ دوائی استعمال کرتے ہیں، آنکھیں مزید خراب ہو جاتی ہیں، آنکھیں مزید سرخ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر جو جلن ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں، بہت سارے لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی بینائی چلی گئی ہے، بہت سارے لوگ نابینا ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ بلائنڈ ہو گئے، یعنی کہ بالکل اتنے بڑے پیمانے پر جو ظلم کی تاریخ ہے پاکستان کے اندر وہ کہیں نہیں ملتی تھی۔ اور اب اس کے حوالے سے جو چونکا دینے والی رپورٹ سامنے یہ ڈان نیوز کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈان نیوز نے اس حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے اور لکھا ہے جناب، مقامی طور پر تیار کردہ انجیکشن سے درجنوں افراد بینائی سے محروم، تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ اب اس کے اندر کون کون سی باتیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لکھا گیا جی کہ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے ڈان اخبار کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق مذکورہ کمیٹی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس معاملے کے حوالے سے 3 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے تجاویز بھی پیش کرے گی۔ پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے آنکھوں میں انفیکشن کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر اسد اسلم خان بطور کنوینئر کر رہے ہیں، جبکہ دیگر اراکین میں ڈائریکٹر جنرل ڈرگز کنٹرول محمد سہیل، ویو ہاسپٹل کے ڈاکٹر محمد معین، لاہور جنرل ہاسپٹل کی ڈاکٹر طیبہ اور سروسز ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر محسن شامل ہیں۔ یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز شامل ہیں اور یہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور یہ چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں اور ان معاملات کا جو سب سے زیادہ اثر ہے
وہ کس کے اوپر پڑ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لاہور، قصور اور جھنگ کے اضلاع میں ذیابیطس کے مریضوں کو آنکھ کے پردے کے علاج کے لیے ایوانسٹن انجیکشن لگائے گئے، تاہم یہ انجیکشن شدید انفیکشن کا باعث بنے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما چودھری منظور کے بھائی اور ان کے دوست سمیت تقریباً 12 مریضوں کی بینائی چلی گئی، 12 مریضوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ اب اس دنیا کو نہیں دیکھ سکیں گے دوبارہ۔ اب وہ جب تک زندہ ہیں وہ اندھے ہیں، وہ جب تک زندہ ہیں وہ اس دنیا کی روشنیوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا سارا جو قصور ہے وہ کس پہ جاتا ہے؟ ہماری حکومت کے اوپر جاتا ہے کہ جو ایسی کمپنیوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جی آپ کھل کے ادویات بنائیں اور کھل کے ادویات بیچیں، ہمیں بس اپنا ٹیکس ہے، ہمیں اپنے ٹیکس سے مطلب ہے۔ اچھا، شریف ہسپتال میں انجیکشن لگانے والے ڈاکٹر عاصم گل نے بتایا کہ ایواسٹن کو صرف ذیابیطس کے سبب خراب بینائی کے بحال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک مریض کو 3 سے 4 انجیکشن لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کیس میں کئی افراد نے اپنی بینائی کھو دی۔ متاثرہ مریضوں میں سے 3 کی سرجری ہوئی اور ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ ڈاکٹر عاصم گل نے بتایا کہ میو ہسپتال کے ہیڈ سرجن پروفیسر اسد اسلام نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ صحت کو خط لکھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نوید نامی شخص کی جانب سے فراہم کردہ یہ جو انجیکشن ہے لینے والے متعدد مریض لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں آنکھوں کو اندھا کرنے والے انفیکشن میں مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی کہ نوید نامی بندہ ہے جس نے یہ انجیکشن آگے فراہم کیے تھے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے جراثیم سے پاک نہ ہونے والے انجیکشن ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد اسلم خان نے مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ میڈیا کو جاری بیان میں ڈاکٹر اسد اسلم نے تجویز دی کہ یہ انجیکشن صرف شوکت خانم سے خریدے جائیں۔ انہوں نے اس حوالے سے محکمہ صحت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہی اسی بندے کا ہاسپٹل ہے کہ جس بندے کو آج مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کے اسپتال کے اوپر زکوٰۃ کھانے کے بڑے زیادہ جو الزامات ہیں وہ لگائے جاتے رہے تھے، مگر آج کی بدترین حکومت جو سخت خلاف ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پورے پاکستان میں آپ کو کوئی اچھا انجیکشن، ڈھنگ کا انجیکشن نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے لینا تو شوکت خانہ سے جا کر لیں، وہاں پر آپ کو ٹھیک بھی انجیکشن ملے گا، اچھا بھی ملے گا، 1 نمبر میں ملے گا اور اس کے اندر 2 نمبر ہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ڈاکٹروں اور مریضوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انجیکشن استعمال نہ کریں اور میڈیکل سٹور، ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹرز کو اس کی فروخت سے روک دیا گیا ہے۔ حقائق جاننے کے لیے انجیکشن کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے سینئر رجسٹرار ڈاکٹر نوشرمان عادل نے کہا کہ جی اس کی سورسنگ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ برطانیہ میں قائم کمپنی سے خریدی گئی تھی۔ ہر شیشی سے 1.25 ملی گرام 0.5 ملی لیٹر کے تقریباً 70 انجیکشن تیار کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت خانم ڈاکٹرز ہاسپٹل اور سائرہ میموریل ہسپتال میں ان انجیکشنز کو مخصوص اور محفوظ ماحول میں تیار کرنے کی سہولت موجود ہے۔ تحقیقات نے آلودگی کے ممکنہ ذرائع پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، یعنی کہ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر صرف 3 ہی ہسپتال ایسے ہیں کہ جہاں سے یہ آپ کا جو انجیکشن ہے یہ اچھا انجیکشن مل سکتا ہے، اور ان ہسپتالوں کے اندر ایک شوکت خانم بھی ہسپتال بھی موجود ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری جو PDM حکومت تھی اس نے کیا گند کھولا تھا، اس نے کیا پاکستانیوں کی زندگی جیرن کی تھی کہ پھر ان کے نیچے یہ جو PDM حکومت کے نیچے یہ جو اب نگران حکومت آئی ہے جس کے اندر انہی کے اپنے سارے لوگ وزارتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے اپنے سارے لوگ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، انہی کے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ان سب لوگوں کی جو کارکردگی ہے وہ ہم سب کو نظر آ گئی ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب یہی دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار، یہ ملک اتنا اچھا ہمارا ملک تھا، ہمیں اس ملک سے بڑا پیار ہے، ہمیں اس ملک سے بڑی چاہت ہے، لیکن ہمارے اس ملک کے اندر اب ہمارا رہنا دشوار ہو گیا، ہمارا رہنا اجیرن ہو گیا، ہمارا رہنا مشکل تر ہو گیا۔ یہاں پر نہ ہمیں روٹی سستی مل رہی ہے، نہ کپڑا سستا مل رہا ہے، نہ آٹا سستا مل رہا ہے، نہ دوائی سستی مل رہی ہے، نہ ہمیں یہاں پر کوئی زندگی کی اور سہولت مل رہی ہے، بلکہ ہم اگر علاج کروانے جاتے ہیں تو ہمارا علاج ہونے کے بجائے ہمیں اندھا کر دیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری بخشش کر، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور یہ جو اب اس وقت ایک عذاب نما یہ جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے سروں کے اوپر عذاب نما حکومت بنی ہے، عذاب نما یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہمارے پاک پروردگار ان لوگوں سے ہماری جان چھڑوا۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔